یہ صرف زبانی جمع خرچی نہیں ہے، یہ صرف زبانی اسلام کا، ایمان کا، محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ ایمان اور یہ محبت کا دعویٰ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ کیوں تمہیں کہا کہ جب تمہیں رسول کی تعلیم سامنے نظر آئے، رسول کا اسوہ حسنہ تمہیں نظر آئے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے تمہیں یہ حکم مل رہا ہے کہ اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہے۔ کہیں رسول اللہ کی سنت کو تم چھوڑو گے، آپ کے اسوہ حسنہ کو ترک کر دو گے۔ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں کیا تو یاد رکھنا اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں حائل ہے، کہیں ایمان کی توفیق تم سے سلب نہ کر۔ ترک سنت کا اتنا نقصان، اتنا بڑا نقصان ہے، کہیں ایمان کی توفیق سلب نہ ہو جائے، کہیں عمل کی توفیق سلب نہ ہو جائے، کہیں عمل صالح کی توفیق تم سے چھن نہ جائے اور بعد میں تم کرنا بھی چاہو نہ کر سکو، اس لیے کہ یہ وقت تھا اس عمل کے کرنے کا۔ اس وقت اگر تم نے وہ عمل نہیں کیا تو بعد میں کوشش کے باوجود بھی ایسا نہ ہو کہ تم اس عمل سے محروم ہو جاؤ۔